حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میری ایمان لانے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ پوچھا کیا شرطیں ہیں؟ کہنے لگا کہ میں ایمان تو لاؤں گا، لیکن ایمان لانے کے بعد کہ پہلے تو میں شرابی ہوں، مجھے شراب پینے کی اجازت دی جائے، اور میں چور ہوں، ڈاکہ زن ہوں، ڈاکہ زنی کرنے کی مجھ کو عادت ہے، چوری کی مجھ کو عادت ہے، لہذا ایمان لانے کے بعد مجھے چوری کی بھی اجازت دی جائے۔ اور کہنے لگا کہ میں زانی ہوں، مجھے زنا کی بھی ایمان لانے کے بعد اجازت دے دی جائے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں نمبر 1 کا جھوٹا ہوں، لہذا ایمان لانے کے بعد مجھے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہاری شرطیں ہمیں منظور ہیں، لیکن تم چوری کی نسبت اپنی طرف رکھ لو، چوری کی جو شرط ہے اپنی طرف رکھ لو، شراب پینے کی شرط اپنی طرف رکھ لو، اسی طرح زنا کرنے کی شرط اپنی طرف رکھ لو، لیکن جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ کو میری طرف منسوخ کر دو، لہذا اس سے وعدہ کر لو کہ تم جھوٹ نہیں بولیں گے، اب تم جب جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ ایک شرط میری طرف منسوخ کر دو گے تو تمہیں شراب کی بھی اجازت ہوگی، تمہیں زنا کی بھی اجازت ہوگی، اور اسی طرح چوری کرنے کی بھی تم کو اجازت ہوگی۔ یہ شخص ایسا سوچ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست حق پر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ جب ایمان لا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مجلس سے جدا ہو گیا، رات کا وقت جب قریب آیا، دل میں ارادہ کیا کہ شراب نوشی کی بالکل اس کو عادت ہے، اور پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اجازت بھی مل گئی، فوراً شراب کھانے کا رخ کیا۔ جب شراب کھانے کے بالکل قریب پہنچا، دل میں خیال آیا کہ میں تو شراب پینے کے لیے جا رہا ہوں، میں کھانے میں جا رہا ہوں، لیکن جب کل حضور کی مجلس میں پیش ہوگا، حضور کی مجلس میں حاضر ہوگا، حضور پوچھیں گے بتا کل رات کہاں گزاری، تو اگر میں سچ کہہ دوں گا کہ میں نے شراب پی تھی تو شراب کی حد اسلام میں جاری ہے، اسی طرح تمام لوگوں کے سامنے مجھ کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا، اور مجھ کو سزا بھی دی جائے گی۔ یہ کہہ کر، یہ سوچ کر شراب پینے کا جو ارادہ کیا تھا اس کو ترک کیا، واپس گھر کو لوٹ آ رہا تھا، راستے میں پھر نفس نے پکارا، نفس نے پھر آواز دی کہ زنا کی بھی اجازت ہے، لہذا زنا کرنے کے لیے چلے جائیں۔ زنا کرنے کے لیے راستے سے دل میں ارادہ کیے ہوئے راستے سے بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پھر دل نے آواز دی، پھر دل نے پکارا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسلام لانے کے بعد زنا کی اجازت تو دے دی، لیکن جب میں زنا کر بیٹھوں گا تو پھر اسلام میں زنا کرنے کے بعد اس کی حد بھی جاری کی گئی۔ جب اگلے روز، جب دوسرے دن حضور کی مجلس میں حاضر ہوگا، حضور پوچھیں گے کل رات کہاں گزاری، تو پھر مجھے سچ کہنا پڑے گا کہ میں نے زنا کرتے ہوئے رات گزاری تھی۔ تو اسی طرح تمام لوگوں کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا، ذلیل و خوار ہونا پڑے گا، اور پھر زنا کی حد بھی مجھ پر جاری کی جائے گی، سزا بھی مجھ کو دی جائے گی۔ یہ سوچتے ہوئے، یہ خیال کرتے ہوئے زنا کے ارادے سے بھی رک گیا، شراب کے ارادے سے رکا تھا، زنا کے ارادے سے بھی رک گیا۔ اب واپس پھر گھر کو آ رہا ہے، گھر کو جب واپس آ رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا سا مکان ہے، اور پھر اس کی دیواریں ہیں، دیواریں بھی کم ہیں کہ آسانی سے پناہتے ہوئے، چھلانگ مارتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ دیکھنے لگا کہ موقع بھی بڑا پیارا ہے کہ گھر میں ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں، ایسا بھی معلوم نہیں ہوتا، لہذا بڑا پیارا موقع ہے، موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر جائیں اور جو کچھ مال ہے لوٹ لے، چوری کرنے لے کر چلے جائیں، ارادہ کرتے ہوئے گھر کی دیوار کے جب قریب پہنچا تو پھر دل نے وہی آواز دی کہ اگر مال چوری کر لیں گے اور پھر اگلے روز جب حضور کی مجلس میں جائیں گے، حضور پوچھیں گے رات کہاں گزاری، تو پھر سب کے سامنے سچ کہنا پڑے گا کہ چوری کرتے ہوئے میں نے رات گزاری، میں نے کل رات چوری کی تھی، اور پھر چوری کی اسلام میں حد بھی جاتی ہے، تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار رسوا ہونا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ جب جھوٹ بولنے سے وہ شخص محفوظ رہے
خباثتین، اللہ اکبر، شراب پینے سے بھی محفوظ ہو گیا، زنا سے بھی محفوظ ہو گیا، چوری ڈاکہ زنی سے بھی محفوظ ہو گیا۔ اگلے دن جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبسم فرماتے ہوئے پوچھا کہ بتا کر رات کہاں گزاری؟ فوراً قدموں پر گرا، قائم ہوا، سر